اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ فرمایا ان جہل علیک جاہل، اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے بھی، تمہیں زور زور سے بول کے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم میرے مقابلے پر آ جاؤ، اور تم سے لڑنا چاہتا ہے، تو کیا فرمایا کہ ایسے موقع پر جس کو لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا کہے، انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے۔ یعنی روزہ ہے تو میں کیا مانا بھائی روزہ ہے؟ روزے کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ بھی کھائے نہیں پیے نہیں، جمع نہ کرے، تو یہ تین باتوں سے روکنا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے وہ، یا کوئی پینے کی دعوت دے رہا ہے، یا وہ کوئی جمع کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو لڑائی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کہتے ہو بھائی میرا روزہ ہے، تو کیا معنی اس کے کہ چونکہ میرا روزہ ہے اور مجھے صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر، لہذا میں لڑنے سے معذور ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ تم چاہے مجھے کتنا بھی کہتے جاؤ، چاہے مجھے کتنا تمہیں لڑائی پر آمادہ کرتے جاؤ، کچھ بھی کہہ لو مجھے، لیکن میرا جواب یہ ہوگا کہ میرا روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ چونکہ اسی غرض سے آیا ہے، شہر الصبر ہے یہ، تو اس کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر واقعتاً ہم تربیت حاصل کریں، اور تربیت کیسے حاصل کریں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کے اندر جو بہت سے ہمیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہمیں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ہمیں کان دیے ہے سننے کے لیے، ہمیں منہ دیا ہے کھانے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، تو ان تمام اعضاء کو اگر ہم اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور مرضی کے خلاف استعمال کرنے سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے باز رکھتے ہیں، تو اس کے معنی ہم صبر کر رہے ہیں۔ اب یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے میرے مالک کی، مفت مل گئی ہے، اس واسطے ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ اللہ بچائے اگر کبھی آنکھ میں بینائی میں ذرا فرق آ جائے اور معلوم ہو اچانک کبھی میری بینائی جا رہی ہے، اس وقت کی کیفیت دیکھو۔ آدمی لاکھوں روپے کیا کروڑوں روپے بھی اگر اس کے پاس ہوں تو قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ میری آنکھ کی بینائی مجھے واپس مل جائے۔ قرضہ کر لے گا، بھیک مانگ لے گا، لیکن مجھے مل جائے یہ، اور میں اتنے پیسے خرچ کر کے اپنی بینائی واپس لے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی ہے، کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہم کہیں سے مانگ کے لائے تھے، کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہم اللہ جل جلالہ کے دنیا میں پھیلے ہوئے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم خوش ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نعمت ہے کہ اپنے والدین کو اگر انسان محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے ایک مرتبہ، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ
ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اپنے لیے اپنے واسطے جنت کے خزانے تیار کرتے رہو۔ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت۔ قرآن کریم کو اگر کوئی شخص اور کچھ نہیں بس دیکھتا رہے تو یہ بھی عبادت، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو آنکھ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نیکیوں اور ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو محبت سے دیکھ کر، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کر کے